اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سبحان اللہ۔ عام آدمی سے تو اللہ کا خطاب ہی کوئی نہیں، کافر کو تو یا اللہ نے منہ نہیں لگایا، یا یوں سمجھ لو جو اسلام کا دشمن ہے اللہ نے اسے گھاس ہی نہیں ڈالی۔ قرآن پاک میں اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، اور ایمان والوں کی نشانیاں کیا ہے؟ نمازیں پڑھیں گے، فرمایا جو اسلام کا رکن ہے فرض ہے کلمہ پڑھنے کے بعد، روزہ رکھیں گے، زکات دیں گے، حج کریں گے، یہ فرمایا یہ تو کرنا پڑے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا پڑے گا۔ بڑے بڑے ڈرامے چلیں گے، بڑی بڑی فلمیں چلیں گی، لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی کوئی نہیں۔ یہ آیت تو ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، فرمایا زبردستی کلمہ نہ پڑھو، اس لیے فرمایا گیا جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہو اس کو ہم دیا کرتے ہیں، ہدایت ہماری مفت میں تقسیم نہیں ہوتی، جتنی طرف لے کے آئے گا اتنا اللہ اسے اپنے قریب قدموں میں جگہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا خدا جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے مان دیتا ہے، فرمایا وہ تو ٹھیک ہے دوں گا، دنیا کا دستور ہے، اولاد دوں گا جتنی اس کے مقدر میں لکھی۔ الہ العالمین جب آپ کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہو تو کیا دیتے ہو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اسے کھرے کھوٹے کی حلال حرام کی پہچان کروا دیتے ہیں۔ ایمان والے کی بھی اللہ نے نشانی بتلائی، لاکھ تمہیں دنیا میں لوگ کہیں گے ہم مومن ہیں ہم مومن ہیں، فرمایا ان کے ایمان کو قرآن کے آئینے میں پرکھنا، اگر قرآن کے آئینے میں وہ مومن اترے تو آنکھیں بند کر کے انہیں مومن تسلیم کر لینا۔ الہ العالمین کے پیارے نبی مومنوں کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا پہلی نشانی جو مومن کہلائے گا اس کے سینے میں جھانک کے دیکھو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اس کے سینے کے اندر دیکھ لو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، بال سے اولاد سے جی جان سے کاروبار سے خاندان سے رشتہ داروں سے کنبے برادری سے سارے جہان سے زیادہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے گا۔ اللہ کے بعد ساری کائنات سے زیادہ محبوب ترین چیز حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ مومنوں کی پہلی نشانی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، وہ اپنی مال جان سے زیادہ حضور سے محبت کرے گا۔ دوسری مومن کی نشانی وازواجہ امہاتہم، جو نبی کی بیویاں انہیں اپنی مائیں سمجھے گا، جب تک نبی کی بیویوں پر ایمان نہیں لائے گا ان سے محبت نہیں کرے گا، مجھے میری عزت کی قسم میں عرش عظیم سے اسے ایمان والا نہیں کہوں گا۔ نبی کی بیویوں میں خدیجہ کیوں نہ ہو، نبی کی بیویوں میں سیدہ عائشہ کیوں نہ ہو، حضرت حفصہ کیوں نہ ہو، امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ کیوں نہ ہو، حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ کیوں نہ ہو، جب تک انہیں اپنی مائیں تسلیم نہیں کرے گا اور کائنات میں امت میں سب سے کامل ترین عورتوں کا درجہ نہیں دے گا، تیرا ایمان زمین پر تو مانا جائے گا لیکن تیرا ایمان مجھے میری عزت کی قسم عرش بری پر نہیں مانا جائے گا۔ کسی نبی کی بیوی کے بارے میں دل کے اندر میل نہ لے کے آنا، جیسے پانی میں نمک کا پتہ نہیں لگتا اسی طرح میرے عزیزوں دنیا آخرت کے عذابوں میں اس کا پتہ نہیں لگے گا۔ دو ایمان والوں کی اللہ نشانیاں بتلا رہا ہے، جس کے اندر یہ کامل ایمان کی نشانیاں ہو آنکھیں بند کر کر اللہ اکبر، آنکھیں بند کر کر اسے ایمان والا کہہ دو۔ پھر دوسرا اعتراض کوئی یہاں کرے گا نبی کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ نہیں، نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا، صدیق کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ، کائنات کا نبی خاتم النبیین ہے، ٹھیک ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صدیق کی بیٹی نبی کی گھر والی ہے، لیکن فاطمہ نبی کے گلشن میں آئی، صدیق کی بیٹی کا مقام نبی کی بیٹی کے مقام سے اعلیٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر مسلمانوں یہ تم دعویٰ کرو گے تب بھی ایمان گھاٹے میں پڑے گا، اگر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو گھٹاؤ گے تب بھی ایمان ناقص ہوگا، اما فاطمہ کی عزت کو گھٹاؤ گے تب بھی ایمان ناقص ہوگا۔
اللہ بھلا کرے علماء کرام کا. ایک اللہ والے کے پاس کوئی شخص آیا, کہنے لگا حضرت جی بتاؤ ماں عائشہ کا مقام زیادہ یا ماں فاطمہ کا؟ فرمایا او لوگو, اللہ اکبر, فاطمہ نبی کی بیٹی, عائشہ صدیق کی بیٹی. بھلا ایمانداری سے بتاؤ صدیق کی بیٹی کا مقام نبی کی بیٹی کے مقام سے کیسے اعلیٰ ہو سکتا ہے؟ فاطمہ علی کی بیوی, عائشہ نبی کی بیوی. بھلا ایمانداری سے بتاؤ نبی کی بیوی کا مقام علی کی بیوی کا مقام نبی کی بیوی کی مقام سے اعلیٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر معاملے میں پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے, یا جو منہ کے اندر آتا ہے اول فول بک کے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں لگتا. ہم نے اتنے سے جملے میں اپنے پورے پہاڑوں جتنے مضبوط ایمان کو ضائع کر دیا ہے. اسی لیے میرے عزیزوں مدارس کی ضرورت ہے. یہ نبی کے مہمان یہاں کر آپ کے سامنے سفید امامہ باندھ کر سردی کے موسم میں بیٹھے اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. ان کا مقام میرے عزیزوں 22 کے گریڈ کے افسر کا مقام اپنی جگہ, افسر وزیر اعلیٰ گورنر کا مقام اپنی جگہ, حکومتوں کے نمائندے کا, جرنیل پاکستان کا مقام اپنی جگہ. محمد کے مہمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پاکستان کی حکومت کا کوئی حکمران ہو, دنیا کے اندر کا کوئی بڑا بادشاہ ہو, کسی کے پیر کے نیچے فرشتے پر نہیں بچھاتے. جب یہ نبی کا مہمان اپنے گھر سے خدا کا قرآن سیکھنے کے لیے نکلتا ہے, فرشتے اس کے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں. جب یہ اللہ کا مہمان قرآن کی دعوت کو لے کے پوری دنیا کے اندر عام کرتا ہے, سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے پر پھیلا کے مغفرت کی دعا کرنے لگ جاتی ہیں. سبحان اللہ. فرمایا تہجد کو اللہ پاک نے بہت اہمیت عطا فرمائی. تہجد بہت اہم نماز ہے, بڑی قیمتی نماز ہے. تہجد کے نفل بڑی قیمتی نماز ہے. فرمایا امیروں کو ہو, غریبوں کو, پیروں کو ہو, فقیروں کو, ولیوں کو کبوا اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھو. لیکن اس امت کے علماء کرام کے ساتھ کتنا پیار والا معاملہ. فرمایا تیرے سے آسانی سے ہو سکے پڑھ لیا کر, تجھے صبح سے لے کر شام تک قال اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھانا ہے. تجھے رات کو 10 بجے سے لے کر فجر سے پہلے تک کا بہت کم وقت سونے کے لیے ملتا ہے. اللہ اکبر. جب یہ سوتا ہے فرشتہ سے کروٹیں بدلاتا ہے, کان میں کہتا ہے سو جا, لیکن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ اٹھ کے پڑھنا. جب یہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے فرشتہ کہتا ہے 1000 عابد رات کو مصلی پر عبادت کرتا رہا, اللہ کی عزت کی قسم تو ساری رات سوتا رہا, ان کی ساری رات کے سجدے تیرے سونے کے ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. العلماء ورثۃ الانبیاء. جنہیں آج معاشرے میں کوئی اچھی نگاہ سے دیکھتا ہی کوئی نہیں. بکری کو بچانے والے یہ, داڑھی کو بچانے والے یہ, ٹوپی کو بچانے والے یہ, نبی کے لباس کو بچانے والے یہ, نبی کی مبارک زندگی کو بچانے والے یہ, شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے والے یہ, آنکھ کے اندر حیا رکھنے والے یہ, نگاہ نیچی کرنے والے یہ, پھر بھی کہہ رہے ہو کہ پاکستان کے عالم ٹھیک ہو جائے تو ملک ٹھیک ہو جائے گا. اللہ کی قسم عالم تو 1400 سال سے کبھی خراب نہیں ہوا. تم ہمارے بڑوں کی زندگی اٹھا کے دیکھ لو. اللہ اکبر. چلو مدینے سے لے کر دارالعلوم دیوبند تک آ جاؤ, دارالعلوم دیوبند سے پاکستان کے پسماندہ سے علاقے کے کچے سے مدرسے میں آ جاؤ, کسی عالم کا چہرہ دیکھ لو خدا نظر آئے گا, اس کے لباس کو دیکھ لو مصطفیٰ نظر آ جائے گا. فرمایا کرتے تھے حاجی محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, فرمایا جب مسجد میں جایا کرو پتہ لگے یہ مسجد میں کہاں حجرہ ہے یا امام صاحب آرام فرما رہے ہیں, فرمایا خبردار ان کے پاس جا کر چوکڑی مار کے بھی نہ بیٹھنا, 2 زانوؤں کے بیٹھنا اور نگاہ ان کے چہرے کی طرف بھی نہ کرنا. بہادر سے کہنا ہم اللہ کے دین کا کام لے کر پوری دنیا کے اندر چلنے کے لیے آپ کے پاس دعائیں لینے کے لیے آپ دعا فرما دو. محنت ہماری ہوگی, دعا آپ کی ہوگی, کرم پروردگار عالم کا ہو جائے گا. ماشاءاللہ, بہت اعلیٰ. ابھی پچھلے ہفتے بادشاہ فضال و محمود کوٹ کے علاقے میں تھے, ایک جماعت کو بستی والوں نے رہنے نہیں دیا, بارش ہو رہی تھی, سردی ہو رہی تھی, پوری جماعت کو گاؤں میں ٹھکانہ نہ ملا. دریائی نظام, نہری نظام ان مہینوں میں خشک رہتا ہے. مٹی کی نیچی پل کے نیچے جماعت نے آ کے ترپال ڈال دی, اپنی چادریں دونوں طرف پل کے نیچے ڈال کر ساری رات آرام کیا. اللہ اکبر. فرمایا ٹھیک ہے تمہیں مسجد گرم مسجد سے تمہیں اٹھا لیا, گرم بستر
بہت اعلیٰ، اللہ راضی ہونے، سبحان اللہ راضی ہونے۔ یقین جانو اللہ کے فضل و کرم سے ڈرائیور میرا گواہ، جہاں جمع جاتی ہے گاڑی روک لیتا ہوں، مصافحہ کر کے کچھ میرے پاس جو کچھ ہو میں کرام کرتا ہوں یہ آپ کے لیے۔ اب تو گاڑی کے اندر بیٹھے ہیں، ہمارے جانے سے پہلے کھانا تیار ہوگا، میز پہ چائے آئے گی، لوگ ہاتھ ملائیں گے، دعائیں کرائیں گے، چومیں گے، جب جائیں گے جیب میں پیسوں کا لفافہ ڈالیں گے، تم تو کتنے قیمتی لوگ ہو، اللہ کی عزت کی قسم ہے، قدم نکالتے ہو، اپنا مال جان خرچ کرتے ہو، اور جس کے پاس جاتے ہو کہ بھائی 5 وقت کا نمازی بن جا، ہم تیرے سے اجرت لینے نہیں آئے، ان اجری الا علی اللہ۔ ایسوں کا اکرام کیا کرو، ایسوں سے ملاقات کیا کرو، دعائیں کرایا کرو۔ فرمایا جس چیز پہ جو چیز لگے گی، جان مال لگے گا، اس کی قدر دل میں آئے گی۔ یہ جان مال لگانے والے اللہ کے راستے میں یقین جانو دنیا کے بڑے کام دیکھے لیکن اس جیسا کام بھی کوئی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، او لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ حضور علیہ السلام کے پاس تورات کے جاننے والے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار آئے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان سے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، ماشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ سوال لے کر آئے۔ اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں آ کے بیٹھ گئے۔ حضور علیہ السلام اس وقت فرما رہے تھے یا ایھا الناس، او لوگوں سلام میں پہل کرو، او لوگوں سلام کیا کرو، سلام سلامتی سے۔ فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جو کہتا ہے پروردگار عالم رحمت اللہ وبرکاتہ کہتا ہے، اللہ جل شانہ 30 نے کیا عطا فرماتا ہے، سننے والا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، پروردگار عالم ان 4 جملوں پہ 40 نے کیا عطا فرماتا ہے۔ اب یہ نیکی ہے کیا؟ قیامت کا دن ہوگا، نامہ اعمال گناہ نامہ اعمال میں نیکیاں برابر ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے ایک نیکی ہے جو تلاش کر کے لے آ، امی نہیں دے گی، ابو نہیں دے گا، بھائی نہیں دیں گے، رشتہ دار نہیں دیں گے، پیر صاحب نہیں دیں گے، استاد نہیں دیں گے، اور ساری کائنات کے اندر اپنے پرائے نیکی دینے سے انکار کر دیں گے۔ اس نیکی کی اہمیت اتنی بڑی ہے، آج سلام کر کے نیکیاں کما لو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ کہہ کے نیکیاں کما لو، راستے میں رکاوٹ والی چیز ہٹا کے نیکیاں کما لو، کسی پیاسے کو پانی پلا کے نیکیاں کما لو، کسی بھوکے کو کھانا کھلا کے نیکیاں کما لو، کسی مریض کا پتہ لگ جائے بیمار ہے اس کے پاس جا کے صرف اتنا کہہ دینا بھائی تیرا کیا حال ہے، بتاؤ اس میں کتنا پسینہ آ گیا، کتنی جان نکل گئی، کتنی زبان گھس گئی، کتنا سانس چڑھ گیا، اتنا پوچھ لے بھائی تیرا کیا حال ہے، اللہ تیرے پہ رحمت کرے۔ ان 2 جملے بولنے والوں کے لیے جس وقت جائے گا اس وقت سے لے کر شام تک 70,000 فرشتہ مغفرت کی دعا کرتا رہے گا۔ بہت آئے۔ لیکن یہ نیکی کرے کون؟ لوگ ماں کو نہیں پوچھتے، لوگ بہن کو نہیں پوچھتے، لوگ بھائی کو نہیں پوچھتے، محلے دار کو نہیں پوچھتے، بیمار کو اسپتال میں کون پوچھنے کے لیے جائے گا؟ منڈی بھاؤدین میں ایک آدمی کا انتقال ہوا، اللہ اکبر اللہ غنی، ایک آدمی کا انتقال ہوا، 3-4 دن ہو گئے اس آدمی کا پتہ لگایا، پتہ لگا اس بندے کا انتقال ہو گیا، جنرل وارڈ کے اندر کوہرام مچ گیا، لوگ کہنے لگے کسی کا مرا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہ 4 دن ہو گئے دوائیوں کی پرچی تکیے کے نیچے پڑی ہے، یہ شخص شام کو آیا کرتا، سب کی دوائیوں کی پرچی لے جا کر اسٹور سے دوائی لا کے ہمارے پاس رکھ دیا کرتا اور کہا کرتا بس میرے لیے دعا کرنا، اس عمل کا رشتہ داروں کو نہ بتانا، تجھے پتا ہے میرے خدا کو پتا ہے، آج کسی کا باپ نہیں گیا، ہمارا مسیح دنیا سے چلا گیا ہے۔ جب تک 4-5 آدمیوں کو گنوا نہ لے، 4-5 آدمیوں کو دکھا نہ
لے, 25-30 آدمیوں کو پتہ نہ کرا لے, ہماری نیکی پوری نہیں ہوتی. اگر کوئی دروازے پہ لے کے آئے گا اسے مسجد میں لے کے آ جائیں گے تاکہ امام صاحب کو بھی پتہ لگ جائے, مؤذن صاحب کو بھی پتہ لگ جائے. میرے عزیزوں سے چوک میں لے کے آئیں گے, سب کے سامنے لین دین کا معاملہ کریں گے. کیا ارشاد بھی فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, اس انداز سے نیکی کر, دائیں ہاتھ سے دے تیرے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ لگے. اتنی خفیہ نیکی کرے گا, قیامت کے دن اللہ جب تجھے کوئی منہ نہ لگائے گا, اللہ تجھے اپنے عرش کے نیچے لا کے کھڑا کر دے گا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا ارشاد فرمایا, افشوا السلام, سلام کا آپس میں رواج کرو, سلام کا آپس میں رواج ڈالو. اطعموا الطعام, بھوکے کو کھانا کھلایا کرو, اپنے دسترخوان پہ بٹھایا کرو. یقین جانو مہمان تیرا نہیں کھاتا بلکہ تیرا رزق اپنے ساتھ لے کے آتا ہے. کسی کی بیٹھک میں مہمان آ گیا, اپنی گھر والی آرام طلب تھی, گھر والی سے کہنے لگا مہمان آیا کھانا کھلا, میری بیٹھک کی عزت رکھ لے. کہنے لگی تیرے لیے روٹی بڑی مشکل سے پکائی, میرے سے نہیں پکتی. عزت بچانے کے لیے ساتھ والے گھر میں چلا گیا, عزت بچانے کے لیے ساتھ والے گھر میں چلا گیا. میری بہن اور میری پڑوسن مہمان میرے کنویں پر آ کر بیٹھ گیا, میری اتاق میں مہمان آ کے بیٹھا ہے, عزت بچانی ہے, بیوی روٹی پکا کے دیتی نہیں. اس نے کہا بھائی پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں, وہ تیری بیوی میں تیری بہن ہوں, بھائیوں کی عزت میں نے رکھے گی. کھانا تیار کیا, ٹرے لے کر اللہ اکبر, وہ بھائی مہمان کے آگے پہنچ گیا, بڑا خوب کھانا پکایا, بڑا خوب کھانا پکایا. جس نے کھانا پکانے سے انکار کر دیا تھا, اس کو بھوک لگی, کچن میں گئی, کیا دیکھتی ہے آٹے کے ڈبے میں سے ایک آدمی چلو بھر بھر کر بکے بھر بھر کے آٹا نکال رہا ہے. کہنے لگی اوے چور, کہ خبردار مجھے چور نہ کہے, میں آسمان سے فرشتہ آیا, فرشتے بھی بھلا چوری کرتے ہیں. فرمایا وہ مہمان جس کی روٹی پکانے سے تو نے انکار کر دیا, اس کا رزق میں تیرے ڈبے میں آٹا پہلے ڈال کے چلا گیا تھا, تو نے انکار کیا, اس کا آٹا اٹھا کے جس نے روٹی پکائی اس کے ڈبے میں ڈالنے جا رہا. اللہ راضی ہو, سبحان اللہ. جناب ابراہیم علیہ السلام جب کھانا کھایا کرتے, مہمان نہیں آیا کرتا, بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے رویا کرتے, یا اللہ کیا بات ہے, کیا تو ناراض ہو گیا ہے. اللہ والوں کے بارے میں آیا, اگر کوئی کھانے والا ساتھ نہ ہوتا 3 دن کا فاقہ گزر جاتا, لیکن جب تک مہمان پاس نہ آ کے بیٹھتا کھانا نہیں کھاتے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا, اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فرمایا میرا موسیٰ, جب میں راضی ہوتا ہوں تو اپنے بندوں کو بیٹیاں عطا فرماتا ہوں, یا اللہ اور راضی ہو جائے. فرمایا بارشیں برساتا ہوں. فرمایا اللہ جب سب سے زیادہ راضی ہوتا ہے, فرمایا میں اپنے بندے کو میزبان بناتا ہوں, کسی گلی کے فقیر کو مہمان بنا دیتا ہوں. فرمایا مکان بناؤ, اللہ اکبر, اتاق بناؤ, ڈیرا بناؤ, ہر کمرے کے اندر دسترخوان بچھاؤ, اللہ کی مخلوق کو آ کر اس کمرے میں کھانا کھلاؤ, ہر کمرے میں دسترخوان ہو, بیٹھک میں, اتاق میں, ڈرائنگ روم میں, بیڈ روم میں دسترخوان لگاؤ, جتنے اللہ کے مہمان کھا کے جائیں گے, فرمایا روٹی تیرے گھر سے کھا کے چلے جائیں گے, خدا کی برکتیں تیرے گھر میں چھوڑ کے چلے جائیں گے. فرمایا وہ لوگوں سلام کا رواج ڈالو, بھوکے کو کھانا کھلاؤ, صلح رحمی کرو, پیار محبت کا مظاہرہ کرو. میرے عزیزو, اللہ کے فضل و کرم سے پہلے لوگوں کے اندر پیار تھا, ہمارے اندر ہر چیز موجود ہے, قرآن کا علم بھی موجود ہے, حدیث پاک کا علم بھی موجود ہے, ڈاکٹری وکالت کا علم موجود ہے, لیکن ہمارے اندر پیار والا علم موجود کوئی نہیں. کسی دکان سے سودا لے کے اسے واپس تو کرنے چلے جاؤ, جب تک اتار کے ہاتھ میں نہیں پکڑا دے گا جان نہیں چھوڑے گا. دکانوں پر لکھ کے لگا دیا, خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا. ادھر یہ تو نے اپنی ذہانت اپنے علم سے لکھ کے لگایا, ادھر مدینے والی سرکار کہہ گئی, فرمایا ایک آدمی تمہاری دکان سے سامان خرید کے چلا گیا, اگر وہ واپس کرنے پر آئے تو دکاندار خوش دلی سے اسے واپس کر لے, اللہ جل شانہ اس دکاندار کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا. ہر چیز کا میرا عزیزو معاملہ ہم نے الٹ کر رکھا ہے. جو چیز سیدھے ہاتھ سے ملنی چاہیے تھی اس کے
پاکستان کی حکمرانی کی مہربانی بتلائی جا رہی ہے، فلاں حکمران کی، فلاں حکمران کی، امریکہ کی عوام، امریکہ کی حکومت اپنی عوام پر بڑی مہربان ہے، انگلینڈ والے اپنی عوام پر بڑے مہربان ہے، اللہ کی عزت کی قسم یہ بندوں کی مہربانی بتلا رہے ہو، حاکم کائنات کی مہربانی کیوں نہیں بتلا رہے؟ اللہ اپنے بندوں پہ کتنا مہربان ہے۔ ماں کے پیٹ کی زندگی کی بات نہیں، ماں کی گود کی زندگی کی بات نہیں، پگوڑے کی بات نہیں، چلنے پھرنے کی بات نہیں، ماں کے ہاتھ سے کھلانے کی بات نہیں، اور لوگوں دنیا کی نعمتوں کی بات نہیں۔ آؤ مرنے کے بعد دیکھو اللہ اپنے بندوں پہ کتنا مہربان ہے۔ گھر کے اندر پالتو طوطا پالو، گھر کے اندر مرغی رکھو، گھر کے اندر کبوتر رکھو، قیمتی سے قیمتی جانور رکھو، جب مر جائے گا انہیں ایمانداری سے بتاؤ کون سی مسجد میں اعلان ہوا، کس نے غسل دیا، کون کفن پہنا کے دفنا کے آیا۔ حضرت انسان یہ تیرا ہی اعزاز ہے، بخانے پیشاب میں بھرا پڑا ہے، اللہ فرما رہا ہے جب تک اچھی طرح پاک صاف نہ کر دو میرے پاس لانے کی اجازت نہیں ہے۔ ادھر انتقال ہوا، اللہ اکبر، ادھر گرم پانی گھر کے اندر کرنا شروع کر دیا۔ لوگ سردی میں گرم پانی نہیں کرتے، مرنے کے بعد اسے گرم پانی کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں موت کا جھٹکا لگا تھا، اس کی رگیں ٹوٹ گئی، اندر کا سارا بکھر گیا۔ دنیا کا دستور ہے جب چوٹ لگے ٹھنڈا پانی ڈالا جائے تکلیف ہوتی ہے، فرمایا یہ زبان سے تو نہیں کہہ سکتا اور اس کی طرف سے کوئی وکالت نہیں کر سکتا، میں اللہ اس کا وکیل بن گیا، اس کا جسم ٹوٹا پڑا اس پہ گرم ٹھنڈا پانی ڈال کے اور تکلیف نہ دو بلکہ اس کے گرم پانی ڈالو۔ یا اللہ پھر کیا کرے؟ فرمایا میرے بندو دنیا میں تم نے اپنی مرضی کا کپڑا پہنا، لیکن جب میرے پاس آنے لگا اسے سفید رنگ کا کپڑا پہناؤ، اسے سفید کے علاوہ کوئی کفن نہ پہناؤ۔ اللہ اور کیا کرے؟ فرمایا جب دنیا کا دولہا بنتا ہے خوشبوئیں لگاتا ہے، یہ قبر کا دولہا بن کے آ رہا ہے، اس کے پیروں پر، گھٹنوں پر، ناک کی نوک پر، پیشانی پر، اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر جو چیز سجدے کی جگہ پہ لگتی تھی وہاں کافور لگاؤ، پھر اس کو لپیٹو۔ یا اللہ بوری نہ بند کرے، فرمایا خبردار اعزازی طور پر اسے چار آدمی کندھے پر اٹھا کے لاؤ، اس سے پہلے وضو والا پروسیسر ہو رہا ہے اور وہ عمل ہو رہا ہے، اب کس پروسیس سے گزرنا پڑ رہا ہے یقین جانو۔ فرمایا مٹی کے ڈلے لے کے اس کے پیشاب پخانے کی استنجا کرواؤ۔ یا اللہ دنیا میں تو کبھی پیشاب کر کے اس نے استنجا نہیں کیا، جہاں سے پیشاب آتا تھا شلوار کھول کے کونے میں بیٹھ جایا کرتا تھا، ٹھنڈے پانی سے ڈر کے استنجا نہیں کرتا تھا۔ فرمایا دنیا کے اندر تمہارے دنیا داروں سے ملنا تھا، قبر کے اندر اس نے دنیا بنانے والے سے ملاقات کرنی ہے، اس کا استنجا کراؤ، پیشاب پوٹی کی جگہ دلواؤ، پھر پانی ڈالو، پھر اس کے ہاتھوں کو دو، پھر کلی کراؤ۔ یا اللہ منہ دھونا سمجھ میں آیا، پیشاب پخانا لگ گیا ہوگا، جسم دھونا سمجھ میں آیا، منہ اس کا کیوں دلواؤ؟ فرمایا ایک مرتبہ نہیں روئی کے پھائے لے کے تین مرتبہ کلی کراؤ۔ جب یہ قبر میں آئے گا فرشتے کفن سے چہرہ نکال کے پہلا سوال کریں گے من ربک، تو اس کی زبان اتنی بات کر دو اسے سوچنا نہ پڑے، اسے باوضو کر کے بھیجو تاکہ فرشتوں سے سن کے فوراً کہہ دے ربی اللہ۔ کس رب کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ تمہارا ربی اللہ ہے اور میرا ربی اللہ ہے۔ ذرا اس کا ناک بھی صاف کرا دو، اس کا منہ بھی دلوا دو، اس کے بازو دلواؤ، اس کے کانوں کا مسا بھی کراؤ، اللہ اکبر، تاکہ اللہ کا نام سننے میں سے دشواری نہ ہو، اس کے پیر بھی دلوا دو، پھر سے دولہے کی طرح لے کے آؤ۔ یا اللہ کس طرح لے کے آئے؟ فرمایا دنیا کا دستور ہے دولہے کی گاڑی آگے، 4 گاڑیاں دولہے کی گاڑی سے آگے۔ فرمایا جب قبر کے دولہے کی باری آئے گی ابا وہ بھی پیچھے چلے گا، قاری صاحب بھی پیچھے چلے گا، استاد بھی پیچھے چلے گا، استاد محترم بھی پیچھے چلے گا، شیخ الحدیث بھی پیچھے چلے گا، شیخ التفسیر بھی پیچھے چلے گا، حتیٰ کہ کعبے کا امام کیوں نہ ہو قبر کے دولہے کے آگے اسے بھی چلنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عصمت صحابہ، عصمت اہل بیت، ماشاءاللہ۔ یا اللہ پھر کیا کریں؟ قبر کا گڑھ ہے، یوں اٹھا کے دیکھ دے، فرمایا خبردار ذرا اسے اعزازی طور پر جو قبر کا معاملہ میں جانوں یہ جانے، لیکن تم نے بڑے اعزاز کے ساتھ الوداع کہہ کے آخری تمہارے پر حق ہے، الوداع کہہ کے تم نے رخصت کرنا ہے۔ یا اللہ مٹی کے داوڑے ڈالے، فرمایا نہیں، یہ وہی جب دنیا میں چلا کرتا تھا ایک مٹی کا ذرہ پڑ جاتا، 10 ذرہ ہٹانے کے لیے اس کے خدام آ جایا کرتے، ذرا آہستہ آہستہ مٹی ڈالو۔ اللہ بھی مٹی ڈالتے کیا کرے؟ کیسے بدلا دو، اللہ نے تمہارے سے زیادتی نہیں کی، مرنے والا یوں نہ سمجھے میرے پہ مٹی کے تسلے ڈالے، اسے سمجھاؤ اللہ زیادتی نہیں کر رہا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم،
مٹی ڈالنے کے بعد یا اللہ کیا کرے؟ فرمایا اتنا سارے عمل سے گزرنے کے بعد آیا ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کر دو، سبحان اللہ، اس کو بتلا دو اللہ کتنا پیار کرتا ہے، یا اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا مہر غصہ میرا اتنا ہے پکڑنے پڑو تو قیامت کے دن عیسیٰ بن مریم سے سوال کر لوں گا، اور اگر معاف کرنے پڑو تو بنی اسرائیل کی وہ طائف عورت جس نے کتے کے بچے کو پانی پلایا تھا، اس رات بھی وہ زنا کر کے آئی تھی، اس نے میری مخلوق کو ایک پانی کا گھونٹ پلایا، اللہ اکبر، میں نے اس کے سینے کو ایمان کے دولت کے لیے فرمایا قبول فرما لیا، اس نے میری مخلوق کے ساتھ ہمدردی کی، میں نے اس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ فرما لیا۔ فرمایا پھر ایک سرانے کھڑے ہو جائے، ایک پیدیوں کی طرف کھڑا ہو جائے، اللہ آپ کیا کریں؟ فرمایا ذرا ایسے ایمانیات یاد کرو، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، سورہ بقرہ کا آخری رکوع، یا اللہ کیا کریں گے؟ فرمایا میرا بندہ تو پڑھ تو صحیح، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، جب تو کہے گا واعف عنا میں عرض سے کہوں گا تجھے بھی معاف کر دیا، اس کو بھی معاف کر دیا، واغفر لنا اس کی مغفرت فرما دی، وارحمنا تیرے پر بھی رحم کر دیا، اس پر بھی کر دیا، اللہ اکبر۔ میرا بندہ تو قبر پہ کھڑا ہو کے گئے، جب تو قبر پہ کہے گا رب انت مولانا، کیا پتا تیرے سے سن کے یہ بھی کہتے انت مولانا، اللہ اکبر، اور میرا بندہ اس سے کہہ دے کہ انت مولانا کہنا تیرا کام ہے، اور قبر کے اندر بھی جی میرا بندہ کہہ دینا عرش والے کا کام ہے۔ سبحان اللہ، کتنا اللہ مہربان ہے۔ آج میرے عزیزوں مجھے بتاؤ اس اللہ سے بے غم و بغاوت کیوں کر رہے ہو؟ کون سی ایسی چیز تھی جس نے زور کی نماز کا انکار کروا دیا؟ کون سی ایسی چیز تھی؟ میرے عزیزوں ڈاکٹر احمد صاحب کے پاس جاؤ، ڈاکٹر صاحب فلو ہو رہا ہے، فرمائیں گے ٹھنڈا پانی نہیں پینا، ٹھنڈی بوتل نہیں پینی، اچھا بھی 200 روپیہ بچا جتنی بھی فیس لیتے ہوں گے، ماں کہے گی حرام کے پیسوں کی نہیں، ابا کہے گا سارے دن کی محنت کے پیسے ہیں، حرام کے پیسے نہیں، یہ 3 دن کی دوائی کھا، بھائی کہے گا بوتل پی لے گا، یار 2 دن ڈاکٹر صاحب نے منع کیا، اور ڈاکٹر صاحب کے منع کرنے پہ منع ہو گیا، آمنہ کا لال کہہ رہا ہے اس چیز سے منع ہو جا، اس سے کیوں منع نہیں ہوتا؟ اللہ اکبر، آمنہ کے لال کے ذریعے پیغام فجر کی اذان میں ملا، الصلاۃ خیر من النوم، 11 بجے سو کے اٹھنے والوں، 10 بجے سو کے اٹھنے والوں، اللہ کہہ رہے کراس لائن لگ گئی، ریڈ لائٹ جل گئی، اب فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، اور بندے اٹھ جانا بہتر ہے، سونا بہتر نہیں۔ اگر ڈاکٹروں نے آج کہہ رکھا ہے شوگر والے مریض بات کریں، امیر بھی غریب بھی نمازی بھی بے نمازی بھی صبح نسندی کا خیال کرتا ہے، شوگر سے بچنے کے لیے بھاگ رہا ہے، اور شوگر سے بچنے کے لیے بھاگ سکتا ہے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے بستر چھوڑ کے نماز کے لیے کیوں نہیں آ سکتا؟ اس کا مطلب رسول کی بات کی اہمیت کوئی نہیں، اللہ کی بات کی اہمیت کوئی نہیں۔ اندازہ اس سے یہ لگتا ہے مجاہد بھائی نجی اللہ صاحب نے کتنے فون کیا، آ جاؤ آ جاؤ، یہ کوئی رسی لے کے میرے پیچھے تھوڑی بھاگا تھا، یا پولیس موبائل تھوڑی کھڑی تھی، نمبر بھی میرا بند تھا، تقریر کرنے کے بعد میں جانا بھی چاہتا تھا، دھند شروع ہو گئی، صبح میں نے خوشاب کے علاقے میں جا کے بیٹھنا ہے، پرسوں میں نے صبح چکوال میں، اللہ اکبر کہاں جانا ہے؟ ایک بچی کا فون آیا، کون؟ اس نے اپنی زبان میں بات کی، مولوی صاحب میں تیری تقریر سنتی ہوں، میری شادی ہے تو آئے گا؟ فوراً اس کے باپ نے فون لیا کہ مولوی صاحب اسی تیری فیس چک دے کوئی نہیں سکتے، میں کہ تو فیس نہیں اٹھا سکتا، میں بہن کی ڈولی تو اٹھا سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، کہنے لگی 2 بہنیں بڑی غریب ہیں، کہنے لگی مولوی صاحب ایک میرا بھائی پاگل ہو کے مر گیا، دوسرا بھائی میرا پاگل، 5 بھائیوں کا ایک بھائی وہ بولا سا ہے، مولوی صاحب تو ویر بن کے آئے گا۔ میں نے کہا تو اللہ سے دعا کر کے موٹر میں بند رہو، دھند نہ ہو تو تیرا بھائی تجھے آخری سلام کہنے کے لیے آئے گا۔ کہاں جاؤں یقین ڈالو، اس کا دل توڑوں اس کا دل توڑوں، دل ٹوٹ جائے آنکھ سے آنسو نکلے، نماز قضا ہو جائے ادا ہو سکتی ہے، روزہ ٹوٹ جائے کفارہ ہو سکتا ہے، خدائے پاک کی قسم دل نہ توڑنا، اگر ٹوٹا دل والا اللہ کے دربار میں رونے لگ گیا، خدا کی قسم زندگی کے خوشیاں بچانا مشکل ہو جائے گا۔ آج ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں لیکن دل جوڑنے کا نسخہ ہمارے پاس کوئی نہیں۔ توڑی توڑ امت کے اندر، توڑی توڑ امت کے اندر، اولاد ماں باپ کا دل توڑنے میں 1 منٹ نہیں لگاتی، شوہر بیوی کا دل توڑنے میں 1 منٹ نہیں لگاتا۔ آج طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ آج گھر میں جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ خدا کے واسطے خدا کے واسطے، شوہر گھر کے اندر آ رہا ہے، شوہر بیوی سے نفرت نہیں کرتا، سارے دل کاروبار کی پریشانی لے کے آیا، بیوی سمجھ گیا پتہ نہیں میرے سے تنگ آ گیا، اب
بیوی کہہ رہی اچھا باہر تو خوش رہتا ہے, میرے سے ٹکا کے منہ بنا کے بیٹھا. شوہر غصے میں کہہ رہے ہاں, لیسی پہ جھگڑا وہ طلاق ہوگی, دونوں علیحدہ ہو کے بیٹھ گئے. جتنے گھر والے, جتنے میاں, جتنے بچوں کے باپ ہیں, جتنے شوہر ہیں, سارے دل کی پریشانیوں کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جاؤ. گھر آؤ, ہنس کے ملاقات کرو, گھر آؤ, ہنس کے بات کرو, سلام کرو. گھر والی ساری دل کی ٹینشنوں کو بھول جائے, ہنس کے شوہر کا استقبال کرے. شوہر کے اندر اللہ نے ایسی طاقت پیدا کر دی, عورت کے اندر اللہ نے ایسی چیز پیدا کر دی, وہ خود ہی پوچھے گی اچھا بتاؤ آج کا دل کیسا گزرا, میرا گھر والا پریشان تو نہ ہوا. وہ اللہ اکبر, تو رونے لگ جائے گا, تیری بیوی تیرے ساتھ رونے لگ جائے گی. حتیٰ کہ ایک بیوی ایسی ہوتی ہے کہ جھولی پھیلا کے کہتی ہے اللہ ہماری خوشیاں لے لے, ہمارے شوہر کی آنکھوں سے آنسو صاف کر دے. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب گاڑی کے پہیوں کو برابر چلاؤ گے. جیسے گاڑی کے پہیے ان بیلنس ہونا شروع ہوئے, اللہ کی قسم جیسے دنیا کی گاڑی بچتی کوئی نہیں, ایسے گھر کی گاڑی نہیں بچے گی. اب سارے دل کی ٹینشنیں گھر کے اندر لائے. عبد السلام نے وہ بیگ پھینکا, گولیاں ڈسپرین کی, گولیاں باؤسٹان کی, میرے سر میں بڑا درد. وہ کہتے بنانے کی ضرورت کیا تھا. گھر میں داخل, السلام علیکم, زور سے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. گھر والی کے کیا عجیب, میں اتنا پریشان تھا, بڑا سر میں درد تھا, قرض خواہ لینے والے آ گئے تھے, دکان کا دھندا نہ چلا, لیکن اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. گھر والوں کے سامنے جھولی